کہا جاتا ہے کہ جی ہمارا بڑا آبادی کا لوڈ ہے جو کہ دنیا کے سیکنڈ لارجسٹ کنٹریز میں آتی ہے، کہ جس کی یوتھ 60% آف دیئر پاپولیشن ہے، یوتھ ہے، ہم اس کو یوٹیلائز نہیں کر پا رہے. ہم نے ایک سکلڈ نان سکلڈ ورکر کو لے کر چلنا ہے. ایک جو بیس ہے وہ مہیا کرے گی پاکستان کی انڈسٹریل ریولوشن کے لیے. ہمارا انٹری ٹیسٹ ہوتا ہے 60% مارکس فار انجینئرنگ پروگرامز، 50% کرائٹیریا ہے ایف ایس سی کا. ہمارے پاس فارن اسٹوڈنٹس بھی آتے ہیں، جن میں سے بنگلہ دیش کے، جاپنیز بھی ہیں، اور افغانستان اور سری لنکا کے بھی اسٹوڈنٹس ہمارے پاس پڑھ چکے ہیں. تو بچہ سکلڈ ہو کے نکلے گا، وہ مارکیٹ میں اسے 60% چانسز ہیں کہ اسے جاب ملے گی. جی، جن کو ہم شارٹ سرٹیفکیشن کورسز کی بات کرتے ہیں، جن میں ہمارے پاس وہ تمام وہ کورسز شامل ہیں جو کہ فورتھ انڈسٹریل ریولوشن کے کورسز ہوتے ہیں، جن کو ہم ڈسٹرپٹیو ٹیکنالوجیز کے کورسز کہتے ہیں. پی نیو ٹیک کا ایک اپنا انٹرپرینور سینٹر ہے، جہاں پر ہم نہ صرف بچوں کو تعلیم دیتے ہیں کہ انہوں نے جاب مارکیٹ میں جانے سے پہلے کیا سکلز اور کیا چیزیں حاصل کرنی چاہیے تاکہ وہ سکسیزفل نہ صرف جاب لے سکیں بلکہ جاب دینے والے ہوں. یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے. السلام علیکم. اکمل شہزاد گمن آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ ورلڈ سروس کی طرف سے مختلف طبقہ فکر کے جو ماہرین ہیں ان کو ہم اپنے اسٹوڈیوز میں دعوت دیتے رہتے ہیں، جنہوں نے ایسی شخصیات اپنی زندگی میں جنہوں نے کوئی کارہائے نمایاں سر انجام دیے ہوں، یا ان کا کسی ایسے ادارے سے تعلق ہو جس کا کوئی سوسائٹی اور سماج اور ملک کی ترقی میں کوئی حصہ ہو. آج بھی ایک ایسی ہی شخصیت ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں. ایئر کموڈور ریٹائرڈ نوید یوسف صاحب ہمارے اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں. تھینک یو ویری مچ سر، آپ یہاں تشریف لائے. تو تھوڑا سا ذرا اپنے بارے میں ہمیں تعارف کروائیے گا، اور پھر یہ بتائیے گا کہ نیو ٹیک یونیورسٹی میں آپ کیا کرتے ہیں اور آپ نے کب اس کو جوائن کیا، اور پھر یہ کہ نیو ٹیک یونیورسٹی ہے کیا. جی بہت شکریہ آپ کا، اور سب سے پہلے تو مجھے اس پروگرام میں مدعو کرنے کا اور مجھے موقع دینے کا کہ میں آپ کے پروگرام کی وساطت سے اپنے عوام کو اور خاص طور پہ اپنے نوجوانوں کو یہ میسیج دے سکوں کہ نیو ٹیک کے کیا انیشیٹیوز ہیں ان کے بارے میں، اور وہ کیوں نیو ٹیک کو پریفر کر سکتے ہیں اپنے آگے فیوچر ایجوکیشنل کیریئر میں. جی آپ نے جو جیسے پوچھا ہے کہ میں کون ہوں، جی آپ نے اپنے نام کے ساتھ خود ہی بتا دیا کہ میرا تعلق الحمدللہ مجھے فخر ہے کہ میرا ایک بہت طویل تعلق پاکستان ایئر فورس کے ساتھ رہا، اور میں نے تقریباً 30-35 سال ایئر فورس میں نوکری کی، اور میں بائی پروفیشن میں ناٹیکل انجینئر ہوں، اور میں نے انجینئرنگ برانچ میں جوائن کیا ہے وہاں پہ، اور الحمدللہ میں ایز ایئر کموڈور ریٹائر ہوا ہوں. میری یہ خوش قسمتی رہی کہ میں امیجیٹلی ایئر فورس سے ریٹائر ہونے کے بعد میں نے نیو ٹیک جوائن کر لی، اور 2019 سے ہی میں نیو ٹیک کے ساتھ جو ہے منسلک ہوں. اگر میرا ڈیزگنیشن پوچھا جائے تو میرا ڈیزگنیشن ہے ڈائریکٹر پالیسی امپلیمنٹیشن اینڈ ایویلویشن، اور میرے فرائض میں شامل ہے کہ میں نیو ٹیک کے اندر بیسٹ انٹرنیشنل پریکٹسز لے کر آؤں، پالیسی فارمولیشن، اسٹریٹجک پلاننگ، یہ میرے فرائض میں شامل ہے، اور الحمدللہ میں پچھلے 7 سال سے یہ فرائض انجام دے رہا ہوں. اس کے علاوہ کچھ اسپیشل انیشیٹیوز ہیں جیسے کہ آن لائن کورسز کی اور سکلز ڈیولپمنٹ کورسز کی، یہ بھی میرے ڈومین میں آتا ہے. تھوڑا سا اپنی ابتدائی زندگی اور اسٹرگل کے بارے میں کہ ایئر فورس میں کیسے آنا ہوا اور آپ انجینئر کیسے بنے، جی اس میں یہ اگر آپ بتائیں گے تو میرے خیال میں ہمارے جو یوتھ ہے ان کے لیے یہ بڑا انسپریشنل ہوگا. جی بالکل. آئی تھنک یہ بڑا اچھا ہے، کیونکہ اپنے پاسٹ کو یا اپنے کیریئر کو اپنی نوجوانوں کے سامنے رکھنا، یہ ایک نہ صرف ایک موٹیویشنل ہوتا ہے بلکہ ان کے لیے بھی ایک سوچنے کا ہوتا ہے کہ وہ کس طریقے سے یہ اس کیریئر کو اپنا سکیں. میرا اگر تعلق میرپور آزاد کشمیر سے ہے، میں وہاں سے بلانگ کرتا ہوں، اور میرے والد صاحب بھی فوج میں ہیں، وہ ایز اے فل کرنل ریٹائر ہوئے. تو جیسے فوجی گھرانے کا ایک تعلق ہوتا ہے کہ جی کہ باپ فوج میں ہے تو اس کے بچے بھی فوج میں جائیں گے، میرا بھی وہی تھا. لیکن کیونکہ والد صاحب فوج میں تھے تو ان کی خواہش تھی کہ میں بھی ایئر فورس جوائن کروں، کیونکہ تھوڑا پڑھنے لکھنے میں ذرا بہتر تھا، تو ان کا یہ خیال یہ تھا کہ مجھے کسی انجینئرنگ فیلڈ میں جانا چاہیے. چنانچہ میں نے ایروناٹیکل انجینئرنگ کا کورس پاس کیا. ہم نے 84 میں میٹرک کیا، اور 84 میں ہی میں پھر ایئر فورس میں ایز اے کیڈٹ آ گیا. اس زمانے میں ایئر فورس میں بہت طویل کیڈٹشپ ہوتی تھی، اور بہت طویل جو تھا یہ مرحلہ ہوتا تھا ٹریننگ کا. 84 میں ہم سرگودا آئے.
سرگودا میں ہم نے 2 سال کی FSC کی، وہاں پہ ہم پراپر کیڈٹ رہے. اس کے بعد FSC کرنے کے بعد ہماری 4 سال کی پھر ٹریننگ ہوتی ہے PF اکیڈمی رسال پور کالج آف ایروناٹیکل انجینئرنگ میں. تو الحمدللہ وہ وہاں پہ میں نے 4 سال کی ایروناٹیکل انجینئرنگ کی، اور اس کے بعد میں نے 1990 میں کمیشن لے لیا. اگر اسٹرگل دیکھا جائے تو